اور اس نقطے پہ جہاں سے دنیا بن رہی ہے، آغاز دنیا ہے، اسی پر اس نقطے کو اتارا۔ اب آپ کچھ بھی کرتے رہے، وہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ کوئی نہیں آ سکتا۔ نقطے میں نقطہ ہی آ سکتا ہے۔ آغاز نقطہ ہے، چاہے دائرہ بناؤ چاہے لائن بناؤ، ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے تو پھر ہر جگہ پھنس جاؤ گے، اور پھر ہماری مجلسوں کے نقطے تمہیں یاد آئیں گے کہ مولانا کیا نقطے بیان کرتے تھے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے۔ اب جس کو بھیجا اب اس کو مانے، آپ بہرحال جیسے بھی ہے اب ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانا تو اب اس کے فرزند کو ماننا پڑے گا، وہ فرزند جو غیبت کے پردے پہ ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا، اس پہ تو سب یقین رکھتے ہیں، اس پہ تو سب مانتے بھی ہیں، شاید سارے مذہب ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے بہرحال پہلی مجلس کا، وہاں میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہوں دوسرے ادیان میں امام کی کیا ہے، امام کی معرفت کیا ہے۔ ماننا پڑے گا۔ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا شخص ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نام بدلتے رہے آپ، بدھزم میں کچھ اور ہے، ہندوازم میں کچھ اور ہے، یہودیوں کی کتابوں میں کچھ اور ہے، اور انجیل کے اندر کچھ اور ہے، لیکن ہے ایک ہی، وہی ہے۔ اسی کو ماننا پڑے گا، اس طرف جمع کریں لوگوں کو۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجلسیں ایسی ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی اصل وارث وہی ہے، اصل صاحب، اصل مالک وہی ہے، اور ہم سب نے اس کو جواب دینا ہے، اور روز جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جواب دیں گے، ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں، 2 دفعہ امام خدمت میں اعمال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ فلانی جگہ کا رہنے والا، مجھے یاد کرنے والا، اس کا عمل دیکھو، اس کی نگاہیں دیکھو، یہ رات کو بیٹھ کر گناہ تو نہیں کرتا، یہ فجر میں اٹھ کے مجھے سجدے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب جب یہ سب اس کے پاس امام کی خدمت میں اس کا مال جا رہا ہے، عمل نامہ، تو یا امام خوش ہوں گے یا امام غمزدہ ہوں گے، کہیں گے کہ میرا ماننے والا کیا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس طرف جانا ہے۔ بس میں بہت زیادہ تو کیونکہ بہرحال مجھے ٹائم بھی یہاں پہ جو دیا گیا ہے وہ کیونکہ تیسری مجلس ہے، اور کل ہی جو ہے وہ توفیق ہوئی کہ مولانا زیغم رضوی صاحب نے آنا تھا ہندوستان سے، ہمارے سینئر بھی ہیں، تو بہرحال وجوہات کی وجہ سے نہیں آ پائے، تو بہرحال خدا نے یہ نوکری ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور ویسے بھی دسترخوان محرم میں کھلتا ہے، جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اسے یہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اصل جو مائدہ ہے، مائدہ یعنی جو آسمان سے اترتا ہے، وہ اس مہینے میں گریا ہے، گریا، رونا۔ بس ایک عبارت میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ انجیل سے بیان کرتا ہوں کہ انجیل میں جو کرسچنز کی بک ہے، اس کے اندر انتظار کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ بیان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص، گھر کا بزرگ یا گھر کا مالک، بہت دور سفر پہ گیا ہو، اپنے پیچھے وہ اپنے غلاموں کو ان کی ڈیوٹی دے جاتا ہے، اسپیشلائزیشن ڈیوٹی، کہ تم نے یہ کرنی ہے، تم نے یہ کرنی ہے، اور ان کو یہ بتا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے بیدار رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو مالک ہے، وہ، یہ انجیل کی عبارت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے شام کو آ جائے، ہو سکتا ہے رات کو آ جائے، ہو سکتا ہے صبح جب مرغے اذان دے رہے ہوں تب آ جائے۔ تم نے بیدار رہنا ہے۔ یہ مسیحیوں کی کتاب میں ہے، امام زمانہ کے لیے، تم نے بیدار رہنا ہے۔ یہ نہ ہو
کہ جب وہ آئے تو تم سو رہے ہو.